کے بابرکت نامے آپ کی سلامتی ہو۔ کبھی کبھی ہمیں اپنا دشمن جو ہے، ہمیں ہمارا مخالف، میں کسی انسان کی بات نہیں کر رہا، ابلیس کی بات کر رہا ہوں، کلام مقدس میں لکھا ہے تمہارا مخالف ابلیس، کبھی کبھی ہمیں وہ بہت قداور، کبھی کبھی ہمیں وہ بہت طاقتور نظر آتا ہے، اور ہم اس کی طاقت کو دیکھ کر، ہم اس کے قد کو دیکھ کر، ہم اس کی زور کو دیکھ کر ہم بعض دفعہ ڈر جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ویسے کہا تھا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے۔ میں اگر آپ کا دھیان خداوند کے کلام میں سے سیموئیل کی کتاب کی طرف لگاؤں، پہلا سیموئیل اور اس کی 17 باب جب ہم پڑھتے ہیں، پہلے سیموئیل کی کتاب اس کا 17 باب جب ہم پڑھتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں چوتھی آیت کے اندر ایک پہلوان نظر آتا ہے، اور یہ پہلوان کون ہے؟ یہ جاتی جولیت ہے، جس کو آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، سٹوری سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے لشکر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام جاتی جولیت تھا، اور اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 بالشت تھا، اور اس کے سر پر پیتل کا خود اور پیتل ہی کی زر پہنے ہوئے تھا، جو تول میں 5000 پیتل کے مسکال کے برابر تھی۔ اس کی ٹانگوں پر پیتل کے 2 ساگ پوشاک تھے، اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان پیتل کی برچھی تھی، اور اس کے بالے کی چھڑا ایسی تھی جیسے جلا کا شہتیر، اور اس کے نیزے کا پھل 600 مسکال لوہے کا، اور ایک شخص سپر لیے اس کے آگے آگے چلتا تھا، اور وہ کھڑا ہوا اور اسرائیل کے لشکروں کو پکار کر ان سے کہنے لگا۔ یہ ساری پورے اس کے ہتھیاروں کی ڈیٹیل جو ہے وہ یہاں بائبل مقدس کے اندر لکھی ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ ساری ڈیٹیل لکھنے کی ضرورت کیا تھی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بہت ضروری تھا، کیونکہ جب داؤد نے جاتی جولیت کو مارا تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک ہی پتھر سے، اس نے 5 پتھر اٹھائے، لیکن ایک ہی پتھر سے اس نے اس جاتی جولیت کو ڈھیر کر دیا۔ جاتی جولیت کے ہتھیار بھی بتائے گئے، اس کا قد کاٹ بھی بتایا گیا، اس کی طاقت کو بھی بتایا گیا۔ کلام کہتا وہ پہلوان تھا، اور کلام فرماتا ہے کہ اس کے آگے آگے ایک شخص چلتا تھا جو اس کا جو ہتھیار تھا وہ اس کو اٹھا کر اس کے آگے آگے چلتا تھا۔ کبھی کبھی ہمیں اپنے سامنے کھڑا ابلیس، وہ بیماری کی صورت میں ہو، وہ لاچاری کی صورت میں ہو، وہ تنگی کی صورت میں ہو، وہ کسی اور صورت میں ہو، وہ ہمیں بہت بڑا نظر آتا ہے، ہمیں اپنی مصیبت بہت بڑی نظر آتی ہے، ہمیں اپنے معاملات بہت بڑے نظر آتے ہیں، اور ہم ان سے کہیں ڈر کر بیٹھے رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو فیس کریں، بجائے اس کے کہ ان کا مقابلہ کریں، ہم ان کو فیس کرنے سے گھبراتے ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل کے جو فوجی تھے، بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، وہ بھی ایسے ہی تھے، وہ سورما تھے، فوج کے اندر تھے، ٹریننگ یافتہ تھے، ہتھیار ان کے پاس موجود ہیں، لیکن کلام فرماتا وہ نکلتا اور ان کی فضیحت کرتا، ان کو للکارتا، اور ان سے کہتا کہ کوئی اگر آدمی ہے تم میں سے کوئی ایسا ہے تو اس کو نکالو، تاکہ میرے ساتھ جنگ کرے، میرے ساتھ لڑے، اور جس کا شخص جیت جائے گا وہ قوم جیت جائے گی، وہ فوج جیت جائے گی۔ لیکن کوئی بھی نکلنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، لیکن ایک شخص ایسا تھا جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نکلا، اور وہ کون تھا؟ وہ داؤد تھا، جس کے بارے میں آپ اکثر جو ہے وہ آپ جانتے بھی ہیں، اور اکثر آپ اس کو زبوروں کے اندر دیکھتے ہیں، اس کے زبور گاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جاتی جولیت کو ڈھیر کرنے کے لیے داؤد نے صرف ایک پتھر ہی اٹھایا تھا۔ اگر آپ دعا گو ہیں، اگر آپ خدا کے بندے ہیں، اگر آپ خدا کی ورشپ کرنے والے ہیں، خدا کی ستائش بندگی اور جے کار کرنے والے ہیں، یاد رکھیں آپ کا ایک پتھر ہی کافی ہے، آپ کی 1 گھنٹے کی پریئر کافی ہے، آپ کا 1 گھنٹے کا کلام پڑھنا کافی ہے، آپ کا ایک روزہ ابلیس کو ہرانے کے لیے، اور آپ کی بڑی مشکل، جو آپ کو ایک بڑی مشکل پریشانی آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ ایک دعا کی مار ہو سکتی ہے، ایک روزے کی مار ہو سکتی ہے، آپ کی عبادت کی مار ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم کبھی کبھی ان سے گھبرا کر بیٹھے رہتے ہیں، اور ہم وہ کام نہیں کرتے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ داؤد نے وہ کام کیا، اور داؤد اٹھا، اور داؤد اٹھ کر جنگ کے لیے تیار ہو گیا، حالانکہ اس کے بھائی اس کو منع کرتے رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کو بولتے رہے کہ تو شرارت کرنے کے لیے آیا ہے، تو یہاں پر کس لیے آیا ہے، تجھے یہاں پر آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ لیکن اس نے کہا کہ میں اس جاتی جولیت کو ماروں گا، اور ایک وقت آیا کہ اس نے اس کو ایک پتھر سے مار دیا۔ آپ اس کی ساری ڈیٹیل سے واقف ہیں، اس لیے میں زیادہ
इसको पढ़ नहीं रहा, लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि दाऊद की तरह उठें, उसके भाइयों और फौज की तरह बैठे मत रहें, उठें, हिम्मत करें, खुदा आपके साथ है। कोई एक पत्थर पकड़ें, आपके पास जो वसाइल हैं वो आपका एक पत्थर हो सकता है। आप थोड़ी दुआ कर सकते हैं, वो आपका एक पत्थर काफ़ी है। आप थोड़ा सा कलाम पढ़ सकते हैं, आपका वो एक पत्थर काफ़ी है। आप खुदावंद की हजूरी में थोड़ा जो कुछ करेंगे वो आपका एक पत्थर बनकर काम करेगा। और जो आपको मुसीबत परेशानी उस जाती जूलियत की तरह आपकी ज़िंदगी में खड़ी नज़र आती है, वो आपकी ज़िंदगी में से जाती रहेगी। और एक वक्त आएगा कि आप फतह याबी का झंडा लहराते हुए खुदावंद की हजूरी में आएंगे, शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद की हजूरी में आएंगे, फतह याब होकर खुदावंद की हजूरी में आएंगे। खुदा का कलाम फरमाता है कि उसने हमें फतह से बढ़कर गलबा बख्शा है। याद रखें, खुदावंद आपको फतह याबी दिलाने की कुदरत रखता है, लेकिन अगर आप उठे तो, अगर आपने हिम्मत पकड़ी तो, अगर आपने इस बात पर ईमान रखा तो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं इस मुसीबत के आगे लड़ सकता हूँ, खड़ सकता हूँ, मैं इसको जो है वो साइड पर कर सकता हूँ, मैं इस पर गालिब आ सकता हूँ, तो याद रखें आप आ सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावन आपको बरकत दे, ब्लेस करे। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि अगर आप इन वीडियोज़ को देखते हैं, अगर आपको कोई बरकत मिलती है तो आप इसको ज़रूर शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के इंतज़ार में रहिएगा। खुदावंद आपके साथ हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन।